اور اپنی اوقات سے اپنے آپے سے باہر ہو جانا. جیسے کہ آج ہو گئے ہیں, جب میں کمنٹس دیکھتا ہوں نا, ایک میزائل آ کے گرا تو کمنٹس آپ دیکھیں, وہاں سے یہاں تک میزائل چل کے آ کیسے گیا, گر کیسے گیا, ہمارا میزائل سسٹم کہاں گیا. یہ رونا وہ دیہاتوں میں جو عورتیں نہیں ہوتی جو جنازے دیکھ کے پیٹ رہی ہوتی ہیں, یہ وہ اسٹائل ہے. جنگ ہو رہی ہے بھائی, اگر بٹن دبتے ہی میزائل پھٹنا شروع ہو جائے تو جنگ کس بات کی. آزمائشوں کے موقع پہ قوم کو متحد ہونا پڑتا ہے, اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے اپنی عسکری قوتوں کو. نبی کی سیرت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ غزوہ احد میں صحابہ کو شکست ہوئی ہے, باقاعدہ فرار ہوئے ہیں, لیکن نبی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم بھاگنے والے ہو, فرمایا نہیں, تم پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. خالصتاً شکست کو بھی ان کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. فرمایا صحابہ تو شرمندہ ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم تو بھاگنے والے ہیں. فرمایا نا 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 نا, بھاگنے والے نہیں ہو, یہ تو ہو جاتا ہے جنگ میں, تم تو پلٹ کے اب حملہ کرو گے. کیسا حوصلہ ملا صحابہ کو, دوبارہ پلٹ کے حملہ کیا انہوں نے. اور ہم جنگ جیت رہے ہیں, اس کے بعد بھی نیگیٹو لوگ کیا کر رہے ہیں, ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں. یہ بہت دماغ میں بھوسا بھر گیا ہے, بہت زیادہ. اتنا کسی قوم کھوپڑی خراب نہیں ہوتی جتنی ہماری کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. جنگوں میں میزائل بھی آتے ہیں, گرتے بھی ہیں, ڈرون حملے بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنے ڈرونز کو گرا دیا ہے, ناکام بنا دیا ہوا میں. جن ڈرونز کو ہٹ کر کے گرایا ہے نا, اس پہ بھی یہ تبصرہ یہاں تک آنے کیوں دیا, نہیں یہی بات میرا خیال. یہاں تک اب جو فوجی ترجمان ہیں ان کے مسلسل وضاحتی بیانات, ایکچولی ہم نے آنے اس لیے دیا کہ اتنی ہائٹ پر تباہ کرنے کے لیے زیادہ بڑے میزائل چاہیے تھے, تو ہم چاہ رہے تھے نیچے آئیں. اب وہ لڑے گی فوج یا وضاحتی بیانات دیتی رہے گی؟ وہ قوم کو ایک ایک پٹاخہ پھاڑنے پر بھی بتائے گی یہ بم ہم نے اس لیے پھوڑا تھا کہ ایکچولی یہ وجہ تھی, اور یہ میزائل اس لیے آنے دیا تھا یہاں تک, ایکچولی یہ وجہ تھی. جنگ گئی تیل لینے. کبھی کبھار ایسی اتنی ڈپریشن ہوتی ہے. میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, ایک تو پازیٹو بات کرو, لوگ درباری ملا, سرکاری ملا, فوج سے پیٹ, یہ بکواس شروع کر دیتے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں, 5 روپے تو دور کی بات, 5 آنے بھی ابھی تک کسی فوجی کی طرف سے ہم کو نہ ملے, نہ ملنے کی کوئی امید ہے. ہمارا تو مدرسہ جامعۃ الرشید وہ بیچارہ اس کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں, ابھی رمضان میں چندہ کر کر کے ہم نے ان کو تنخواہیں پوری کی ہیں. نہ فوجیوں سے جامعۃ الرشید کوئی مراعات لے رہا ہے, نہ ہم لے رہے ہیں. ہم ملک بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. ملک گیا تو میری اور آپ کی واٹ لگے گی, لاشیں یہاں 24 کروڑ عوام ہے, 24 کروڑ عوام ہے, کوے کھائیں گے ان کی لاشوں کو. اتنا قتل ہوگا کہ تم شام کو اور سوریا کو اور شام کو اور عراق کو بھول جاؤ گے تم. منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں. یہ وبشر الصابرین, یہ صبر کرنے والوں کی فہرست میں ایسے لوگ داخل بولو نہیں ہے. جہاز گرا دیے, کوئی چھوٹی بات ہے؟ پہلے ہی دن طیارے گرا دیے. جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ ہماری عوام کو ہٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کے جہازوں کو ہٹ کر رہے ہیں. بھائی ان کی نظر میں جہاز کو ہٹ کرنے سے ان کو زیادہ بوکھلاہٹ ہو رہی ہے. جہاز جو گرے اس میں پائلٹ بھی گرے ہیں, ان کے جنازے میں ان کا ایک پائلٹ مارنا, درجنوں عوام کو آپ مار دو, فوج کہتی ہے ہمارا ایک پائلٹ کیوں مار دیا آپ نے. لیکن آپ منفی 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 منفی. میں تو کل ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یار یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ یہ فتح اور نصرت حاصل کرے, یہ ذلت اب ہمارا مقدر. باتوں سے ایسا لگتا ہے مقدر. میں پھر ڈپریشن میں جاتا ہوں, نیند میری اڑتی ہے. پھر میں نے سوچا موبائل جو ہے نا مغرب کے بعد دیکھو ہی نہیں, بند کر کے رکھ دو. آج ایسا ہی ہوا, میں نے مغرب کے بعد سے موبائل دیکھا نہیں, تو صبح میں نے اٹھ کے پوچھا ہاں بھائی کیا رپورٹ ہے, رات کو دیکھو ہی نہیں. جنگ سے میں اتنی ڈپریشن نہیں ہوتی انسان کو جتنی اپنی قوم کے حالات دیکھ کے ہوتی ہے. بھائی شکست بھی ہو رہی ہو نا, شکست بھی تو بھی حوصلہ بڑھایا جاتا ہے. نا نا نا, تم شکست خوردہ نہیں ہو, آگے بڑھو آگے بڑھو. اور یہاں شکست نہیں ہو رہی, فتح ہو رہی ہے, اس میں بھی منفیت نکالی جا رہی ہے.
منفی باتیں کی جا رہی ہیں. وہ میزائل چل کے آ کیسے گئے یہاں تک, اور وہ ڈرون یہاں تک پہنچ کیسے گیا, تماشا دیکھ رہی ہے فوج. فوج جو کر رہی ہے بارڈر پہ کر رہی ہے. میں فوج کا نمائندہ نہیں ہوں, نہ میرا کوئی بچہ بھتیجا بھانجا آرمی میں ہے. مجھے پاکستان سے محبت ہے میرے بھائی. ملک گیا ہم سب کی واٹ لگ جائے گی. اتنے مزے سے نہیں بیٹھے ہوئے ہوگے, اور سب سے زیادہ مذہبی لوگوں کو نقصان ہوگا. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی اتنی زبردست اسٹیٹمنٹ آئی کہ یہ جہاد ہے, اس پہ نیگیٹو کمنٹس مفتی تقی صاحب درباری سرکاری. ابے ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی, ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں. تو اور کسے جہاد کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں فلسطین کو بھول گئے, اس وقت جہاد کا فتویٰ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا فتویٰ بھائی؟ اس وقت بھی جہاد کا فتویٰ ہے, اب بھی جہاد کا فتویٰ ہے. اس وقت بھی تھا, اب بھی ہے. تو جو قرآن کہتا ہے نا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں. تو یہ جو ہم میں سے بعض لوگوں کا جو رسپانس ہے نا کمنٹس میں, یہ صبر نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بے صبری ہے. ایک صاحب جاننے والے انہوں نے مجھے میسج بھیجا, ادھر سے ڈرون آ کے سویلین پہ کیوں گرا, فوج پہ کیوں نہیں گرا؟ تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو جنگ کے موقع پر نا اس طرح کی باتیں کر کے یہ شو کرنا کہ ہم اپنی عسکری طاقتوں کے ساتھ نہیں ہیں, یعنی فوج پہ گراؤ ہم پہ نہ گراؤ, اس سے دشمن خوش ہوگا, اور یہ غداری میں آتی ہیں یہ سب چیزیں. تو ان کا جواب آیا کہ آپ بھی تو جنرل مشرف پہ بڑی تنقید کیا کرتے تھے مفتی صاحب, اب ہم نے اگر فوج پہ تنقید کر دی تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جنرل مشرف ابھی جنگ لڑ رہا ہوتا نا تو میں اپنی تمام تنقیدیں فی الحال تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتا, ڈیلے کر دیتا, جب جنگ میں فتح ہو جائے گی تو کروں گا دوبارہ سے. یہ موقع نہیں ہے, موقع نہیں ہے یہ تنقیدات کا. اور ڈیپو پہ آرمی کے بھی حملے ہوئے ہیں, آپ تو رپورٹ بھی غلط پیش کر رہے ہو. لاہور میں جو حملہ ہوا ہے ہمارے دوست, یہ میں نیوز چینل کی خبر نہیں بتا رہا, یہ تو ہمارے جو دوست ہیں جن سے ہم سے لاہور میں بیٹھے ہوئے ان سے کال پہ بات ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر آرمی ایریا پہ حملہ ہوا ہے. فرضی چیزیں بنا بنا کے منفیت پھیلانا. انڈیا حملہ سویلین پہ کر ہی اس لیے رہا ہے کہ تاکہ سویلین اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہو, ان میں جوش پیدا ہو. اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں کسی طرح. وہ اس کو پتا ہے ہم نہیں مار سکتے ان کی فوج کو, یہیں سے لوگوں کو کھڑا کرو فوج کے خلاف. ابھی میرے بھائی تمام اختلافات کو کھڈے لین لگا دو, عقل مند قومیں یہی کرتی ہیں, کھڈے لین لگاؤ, بعد میں لڑنا. میں بھی اس لڑائی میں آپ کے ساتھ ہوں گا, بعد میں لڑیں گے, ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں. دشمن سے نہ موقع ملا آپس میں لڑتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, لڑیں گے, میں بھی لڑوں گا انشاءاللہ. لیکن ابھی خدا کے لیے, ابھی مشرف اور لوگ کہتے ہیں نا مسلم, آپ نے بھی تو مشرف کی مخالفت کی ہے بھائی, کی ہے, لیکن جنگ تھوڑی ہو رہی تھی. مشرف اگر انڈیا سے جنگ کر رہا ہوتا, انڈیا نے اٹیک کیا ہوتا اور مشرف لڑائی کر رہا ہوتا, پھر ہم کہتے ہیں مشرف ایسا مشرف ویسا. پھر اگر کہتے تو ہم غدار وطن ہوتے, پھر غدار کہلاتے ہیں. جیسا بھی ہے, جب لڑائی ہو رہی ہے تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حجاج ابن یوسف کتنا ظالم تھا, لیکن جب اس نے جنگ کی ہے میدان جہاد میں, صحابہ اس کی صف میں شریک ہو کر لڑے ہیں دشمن سے. بھائی یہ جیسا وردی ہے, ابھی کیا کر رہا ہے, لڑ کس سے رہا ہے؟ اسلام دشمنوں سے لڑ رہا ہے. بہت زیادہ 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں مارا ہوگا, وہ بھی نماز نہ پڑھنے پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک بچے کے میں نے 2-3 تھپڑ مارے تھے, وہ بالکل بھی اسکول نہیں جا رہا تھا. جب اسکول کا موقع آتا نا وہ ایسے بن جاتا جیسے اس پہ پتہ نہیں کوئی دجال نکل آیا ہے, دجال کہیں سے دریافت ہو گیا اور یہ اس کی ٹینشن میں. نہ ٹیوشن پڑھ کے دے رہا, نہ یہ ان کا استاذ بھی یہی بیٹھے ہوئے. تو جب بہت زیادہ ہو گئی پھر بھی میں نے کہا نہیں بھائی آرام سے چلا جائے گا. گھر والوں نے کہا بھائی تھوڑا سختی کریں, تو روزانہ اسکول نہیں جا رہا ہے, پڑھ کے ہی نہیں دے رہا. پھر مجھے اپنا زمانہ یاد آیا کہ میں بھی نہیں جاتا تھا, تو ابا نے ایک دفعہ طبیعت سے اگلے پچھلے گناہ میرے معاف کر دیے تھے, تو اگلے دن سے جانا شروع ہو گیا تھا میں, ٹھیک ہے نا. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا, لیکن میں نے کہا نہیں, بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھتا یار, بچے ایسے پیارے ہوتے ہیں, ایسے معصوم ہوتے ہیں, تو دل ہی نہیں چاہتا ان کو یار, ان کی کیا, وہ تو غلطی بھی کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. صبح جب وہ اٹھتا تھا نا ایسے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑ رہے ہو, مجھے ہنسی آتی تھی اس پہ کہ یار اس پہ موت آ رہی ہے اب.
ادھر ابا کے بیانات ہو رہے ہیں, فجر کی نماز, تکبیر, اور بچے کی حالت کیا ہے, اس کو اٹھا رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں اس کو یہ ہو رہا ہے میں ابا کے گھر میں پیدا کیوں ہو گیا کہ مجھے فجر پڑھنی پڑ رہی ہے. تو اب 8-9 سال اس کی عمر تھی تو زیادہ ہو گیا. پھر میں نے کہا یار یہ بالکل ہی اسکول نہیں جا رہا ہے. تو پھر ایک دن ہم نے طبیعت کا مطلب 4-5 تھپڑ لگائے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں. تو چند دن کے لیے جانا شروع ہو گیا. پھر وہی پوستی پن, نہیں جا رہا نہیں جا رہا. میں نے کہا بھاڑ میں جائے, نہیں جائے, ٹماٹر بیچے گا یہ, جاؤ. کیونکہ اب یہ تھوڑی کہ جنگلی بن جائے یار بچوں کو مار مار کے. نہیں لگ رہا ہے, ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. پھر اس کو حفظ میں ڈالا, حفظ ہی نہیں کر کے دے رہا. دوسرا بھائی ہے ماشاءاللہ ٹھکا ٹھک نکل گیا, حافظ بن گیا. تراویح پڑھائی اس دفعہ اس نے گھر میں, یہ والا پڑھ کے نہیں دے رہا, جو کام بولو اس پہ پتہ نہیں. پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا, میں نے کہا کوئی سیٹنگ تو نہیں آؤٹ ہوئی بھائی اس کی, کوئی ملٹی وٹامن دی ہے اس نے, کوئی طاقت کی دوا دی. ابھی میرا ارادہ ہے اس کو ساری سیٹنگ کروا لوں. کوئی وٹامن بھی بعض دفعہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بچوں کے, تو ایک ٹیسٹ کروانے کا میرا ارادہ ہے کہ لیب میں ٹیسٹ کروا دوں, کوئی کمی ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی اگر نہیں ہوگا تو پھر بھائی ہم کیا کریں گے, بس اس پہ خوش ہوں گے. الحمدللہ سٹا نہیں لگاتا, الحمدللہ غلط لڑکوں میں بیٹھ نہیں رہا ہے. بڑا ہو جائے گا خود ہی اپنا مستقبل سمجھ لے گا. ابھی تو بس یہ کرو کہ غلط صحبت میں نہ بیٹھے, نہ پڑھے یار, نہیں پڑھ کے دے رہا. سب لوگوں کو اللہ نے پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تو میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ اس کے ٹماٹر بکوانے اس سے کیا کرنا ہے, اس کو کچھ تو کہیں تو لگاؤ. میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو بیانات میں مثال دیتا ہوں نا کہ زیادہ ٹینشن نہ لو, تو کیا ہوگا, زیادہ زیادہ ٹماٹر بیچے گا تو وہ اللہ نے شاید سن لی ہے میری, اللہ کہے کہ سب سے پہلے تیرے اوپر فٹ کروں گا. تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں کیوں ٹینشن لوں. میں تو یار میں جب سفر سے آتا ہوں سلام کرتا ہے, خوش ہوتا ہے. بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, ابا کے آنے سے کھلونے, ابھی بقرعید ہے وہ شور مچا کے رکھا ہوا ہے, گائے چاہیے گائے چاہیے گائے چاہیے. تو ہمیں تو جب یہ بچوں سے یہ خوشی مل رہی ہے تو بڑے ہو کے بھی بہت سے پڑھ لیتے ہیں. میں تو بڑے ہو کے ہی پڑھا ہوں بھائی, بچپن میں تو ہم نہیں پڑھے. ہم نے تو بچپن میں پٹے بھی, مارے بھی کھائی. اسکول تو جانا شروع ہو گئے تو پڑھ کے پھر ہم تو پڑھ لکھ لو, کچھ کام کے بن جاؤ گے. میں تو بڑے ہو کے پڑھائی شروع کی ہے. حفظ بھی میں نے بڑے ہو کر کیا ہے, بچپن میں حفظ نہیں کیا. بڑے ہو کر, میں پورے مولوی بننے کے بعد میں نے حفظ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے طور پر حفظ کر لیا. تو جب شوق ہوتا ہے تو سب کچھ ہے. لیکن اگر چترول لگا کے بچے کو آپ نے انسان بنانے کی کوشش کی نا تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا وہ. ہاں, نشے میں نہ بیٹھنے دو کہ بچہ چرس پی رہا تھا, آپ نے کہا محبت سے سمجھایا, دوبارہ چرس پینے لگا, اب نہیں, یہ چیز برداشت کے قابل نہیں ہے. پھر تو اس کو بند کرنا پڑے گا گھر کے اندر. پھر بھی مار دھاڑ کے بجائے کوئی اور طریقے اختیار کرو, گھر میں بند کر دو اس کو, بری ایکٹیویٹیز سے روکو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے باپ کو بھی چاہیے بھائی بچوں کو محبت دے, وہ تمیز سے سمجھائے, ان کو رسپیکٹ دے, ان کو یہ احساس ہو کہ ابا ہمارا. دیکھو جس باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو خوشی کے بجائے ٹینشن ہونا شروع ہو جائے وہ کامیاب باپ بولو نہیں. اب چونکہ مجھے اپنے ابا یاد آنے لگتے ہیں نا تو پھر میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں. وہ ہمارے ابا جب گھر میں آتے تھے ہمیں خوشی ہوتی تھی. ہم پنجاب گئے ہوئے تھے, 2 مہینے کی چھٹیاں ہم پنجاب میں گزارتے تھے, تو ہمارے ابا یہیں ہوتے تھے. تو ہمیں پتہ چلا ہمارے ابا بھی آ رہے ہیں, تو ہمیں اتنی خوشی, یار ابو بھی ہمارے ساتھ یہیں رہیں گے چھٹیوں میں. تو اگر کوئی کسی باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو ہو رہی ہے خوشی تو اس کا مطلب وہ ابا کیا ہے, صحیح ہے. اور جہاں بچوں کو کہ یار ابا ہے نا پھر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ابا میں فالٹ ہو. بعض دفعہ اولاد میں بھی فالٹ ہوتا ہے, وہ ایسی الٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا آنے سے پتہ ہے کہ ڈانٹ پڑے گی, لیکن یہ ابا کے بھی تھوڑے سے فالٹ ہونے کی علامت ہے. تو بچپن سے کنٹرول کرو, بری صحبت سے بچاؤ. بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے کلو مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ نیک ہی پیدا ہوتا ہے, اس کو ماحول بگاڑتا ہے. تو بچے کی تربیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بس بگڑنے سے بچا لو اس کو. اس کے دوستوں پہ نظر رکھو. میں اس کی نظر کوشش کرتا ہوں کہ بیٹھ کن لوگوں میں رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ غلط لڑکوں میں بیٹھنا. اور یہ اسکول خراب کرتے ہیں. اچھے اچھے گھروں کے بچے ہم نے اسکولوں میں بگڑتے ہوئے دیکھے ہیں. اس لیے نہیں کہ اسکول ان کو بگاڑ رہا ہے, اس لیے کہ اسکول میں بعض دفعہ ان کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ ایسے لڑکوں سے ہو جاتی ہیں, وہ لڑکے ان کو موبائل میں غلط چیزیں دکھا کے, نشہ اور یہ الٹی باتیں کر کے, ابے تمہارا ابا تو تمہیں کچھ کرنے نہیں دیتا, ابے تمہیں سینما گھر نہیں جانے دیتا, ابے تمہیں فلم نہیں دیکھنے دیتا, اس طرح کی باتیں نا دوست بچوں کو سکھا کے ماں باپ کے خلاف ورغلا رہے ہوتے ہیں. بلکہ ایسی باتوں سے عورتیں بعض دفعہ عورت کو شوہر کے خلاف ورغلاتی ہیں. میرے سامنے ایک طلاق کا کیس آیا, ایک میاں بیوی کی بہترین زندگی گزر رہی تھی, آسٹریلیا میں تھے وہ. شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے, بہت پرانا قصہ ہو گیا, بہت مشکل ہے کہ اصل تک پہنچے. وہ شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے جاب کے سلسلے میں بینکاک آ گئے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی, میری بیوی کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی تھی. تو کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا, اپنی بیوی کو ایک درس قرآن میں بھیجنا شروع کر دیا. اب درس قرآن سے تو اور محبت پیدا ہوگی نا, لیکن الٹا کام شروع ہو گیا.
کہہ رہے میری بیگم کیا ہوئی, اس کے جو تیور ہیں نا روزانہ میں نے دیکھا بدل رہے ہیں. اس کی مجھ سے وہ محبت نہیں جو پہلے تھی, اور مجھ سے مطالبہ شروع کرنے لگی آسٹریلیا رہنا ہے مجھے. تھائی لینڈ آسٹریلیا کی نسبت تو تھوڑا سا کم لیول کا ہے نا, اور مجھے یہاں نہیں رہنا, مجھے فلانی